ممتاز صاحبہ، جو آپ جس طرح بڑی خوبصورتی سے جو آپ کام کر رہی ہیں، اسپیسیفکلی آپ نے بہت زیادہ ان عورتوں کو موٹیویٹ کیا ہے جو اپنی اپنی جگہ پہ آج بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ عورتیں تھیں، وہ ان کو آپ نے موٹیویٹ کیا. ذرا سے میں جاننا چاہتی ہوں، ہم اسپیسیفکلی ہم گاؤں دیہاتوں کی تو بالکل ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہاں سے جو عورتیں یہاں آتی ہیں ذرا سے میں ان پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ہماری جو ہاؤس ہیلپس ہوتی ہیں اور جو اس طبقے کی جتنی ہمارے پاس عورتیں ہیں، ان کی زندگیوں میں جتنے پرابلمس ہمیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ گھر آ کے آپ کو بہت ساری ایسی پرابلمس بھی سنا رہی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کا جس طرح بیک گراؤنڈ سوشل ایکٹیویزم سے ہے، ٹائم ٹو ٹائم آپ نے بچپن سے وہ چیزیں دیکھی ہیں، آپ نے سنی ہیں، ان کو کیسے کور کیا جائے، میں ذرا سا جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم ہیلپر میڈ رکھتے ہیں. اچھا، اب وہ میڈس جو ہیں موسٹلی وہ دیہات سے آئی ہوتی ہیں اور یہاں آ کے آباد ہو جاتی ہیں. اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اسپیسیفک ہمارا ایک کہنا چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہماری میڈس کا ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان پہ کبھی کوئی بھی این جی او یا کسی نے ایسی کوئی توجہ دی ہی نہیں، جبکہ سب سے زیادہ متاثرہ خواتین وہی ہیں. دیکھیں، ان میں یہ ہے کہ مرد لے آتے ہیں، اب یہاں آ گئے، یہاں آ کے بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کام کاج کے ساتھ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو تیسری کیٹیگری ہے وہ تو سب سے بدترین حالات میں ہے کہ ان عورتوں کے میاں صرف نشہ کرتے ہیں، اور وہ نشہ پوری کرنے کے لیے ان عورتوں پہ تشدد بھی کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو. اب وہ بیچاری گھروں میں کام کرنے پہ مجبور ہیں، اب پورا مہینہ وہ کام کرتی ہیں. اچھا، وہ اپنے شوہر کا صرف جسمانی نہیں ذہنی تشدد بھی برداشت کرتی ہیں. کسی دن عورت ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، اگر وہ کام پہ نہیں گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ یقین کریں وہ گھر جانے سے پہلے اس کے چہرے پر جو ایک خوف، ایک مایوسی کے آثار ہوتے ہیں کہ میں گھر جاؤں گی، شوہر مجھے مارے گا، میرے بچوں کو مارے گا، میرے گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ این جی اوز کو بہت کام کرنا چاہیے. اچھا، ایسی خواتین کے اگر ہم انہیں کوئی ان میں سے اگر پڑھی لکھی ہو، پیچھے سے اس نے میٹرک کیا ہو یا کچھ کیا ہو، تو اگر ہم کوشش کریں کہ ان کو کہیں کام دلوا دیں، چلیں بڑے پیمانے پہ نہیں، چھوٹے پیمانے پہ ہی اگر انہیں کہیں نوکری دلوا دی جائے، تو جب ہم نوکری کے لیے جاتے ہیں تو ان کے قواعد ہی پورے نہیں ہوتے. ان کے بچوں کا ہم چاہتے ہیں، اگر فار ہیلپ ہم چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں چلو باجی ہماری زندگی تو ایسے گزر گئی، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے کسی اچھی جگہ چلے جائیں. مسئلہ پھر یہی آتا ہے، اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ان کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے، کیونکہ باپ کو فرصت ہی نہیں ہے. انہوں نے بچے جو ہیں ان کو یہ ہے کہ بھئی یہ بچیاں پیدا ہوئی ہیں یا بچے پیدا ہوئے ہیں، یہ کما کے لائیں گے، میری زندگی آسان ہوگی، میرے نشے کے لیے افراد کمائی کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک وہ ٹاپک ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں ابھی تک کہیں پہ بھی کسی این جی او نے کوئی کام نہیں کیا. آپ کسی بھی ایریا میں چلے جائیں، اچھا ہم یہاں پوش ایریا کی بات کریں یا ہم لوور ایریاز کی بات کریں، ماسی ہر چوتھے پانچویں گھر میں ماسی موجود ہے. ہم اس کو اچھا کرنے والے سپورٹ بھی کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتی کہ دنیا میں اچھا ہی نہیں ہے، لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بیسک مسائل ہیں وہ یہ ہیں. ہم ان کے بچوں کا ایڈمیشن بھی کروا دیں گے، لیکن اب ان کے ڈاکومنٹس پورے کروانا، ان کا شناختی کارڈ، ان کے بچوں کی پہچان، کیونکہ دیکھیں وہ بھی بچے ہیں، کیا پتہ آگے چل کر ان میں سے کوئی بہت اسکل ورکر نکل آئے، کوئی بہت جینیس نکل آئے. ایسا نہیں ہے، کوئی ذہانت کسی کی میراث نہیں ہے. تو اس میں ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کو سرویز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سروے کریں، ان خواتین کے پاس بندے بھیجیں، کیونکہ یہ کام آپ انڈیویجول لیول پہ نہیں کر سکتے، کسی این جی او لیول پہ نہیں کر سکتے. یہاں آپ کو گورنمنٹ کو انوالو کرنا پڑے گا. گورنمنٹ ان سے پوچھے، ان سے باس پرس کرے کہ بھائی آپ کے بچے ہیں، ان کے کتنے بنے ہوئے ہیں، ان کے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں، وہ کتنے، ہم مردم شماری تو کروا لیتے ہیں، لیکن جو یہ والے خانے ہیں اس میں میں کیا کہوں کہ بہت سی چیزیں جھوٹ بھی بولی جاتی ہیں. تو اپنے ورکرز بھیج کے لوور لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ یا کسی اور لیول پہ لوکیلٹی کے بندے اٹھائیں جو کہ ان لوگوں کو جانتے ہوں، ان لوگوں کو پہچانتے ہوں، جا کے ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں. ان کے لیے اسکولز میں تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا جائے کہ یہ بچے بھی عام بچوں کی طرح تعلیم حاصل کر سکیں. دیکھیں
یہ ساری چیزیں وہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بچہ باہر جانا چاہتا ہے obviously ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روٹ لیول سے کام کریں. میری یہ کوشش ہے کہ روٹ لیول سے کام کریں، ان خواتین کو پتہ ہو، ان مردوں کے لیے ریہیبلیشن سینٹر بنائے جائیں انہی علاقوں میں. دیکھیں ہمارے پاس ریہیبلیشن سینٹرز کی بہت کمی ہے اور وہاں جانے کے لیے کوئی اگر ہم کسی سے بولیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی باجی بہت پیسہ لگے گا، میاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھیں ان کو کنونس کرنے کے لیے ان کے علاقے میں جو بھی بڑے ہیں، جو بھی مسجد کے جو مولانا ہیں، ان کا کردار بہت اہم ہے خواتین کی تعلیم کے لیے، خواتین کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ وہ اجتماعات میں اس چیز کا اہتمام کریں کہ خواتین کو مارنے کا حکم نہیں ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے. جس طرح آپ نشہ کرنا، یہ چیزیں دیکھیں مسجد کے مولانا کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح 5 وقت کی نماز اور اذان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح معاشرتی طور پہ بھی ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. صحیح. اچھا، آپ نے خواتین کی ایجوکیشن کی بات کی، ذرا سا اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں.